کہ علی کے ذکر کو اپنی پسند رکھا کر، علی کے ذکر کو اپنی پسند رکھا کر، نہیں پسند تو زباں اپنی بند رکھا کر، علی کے ذکر کو اپنی پسند رکھا کر، نہیں پسند تو زباں اپنی بند رکھا کر، جو چاہتا ہے زمانے میں سرفرازی ہو، علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا کر۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والعابدین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم اللہم صل صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اہل بیت کے فیضان سے، پچھلے ایک محرم الحرام سے فیض کلہ چینل یوٹیوب پر یہ محفل اہل بیت منائی جا رہی ہے۔ حالانکہ ابھی جو ماحول چل رہا ہے اس میں جمع ہو کر محفل منانا ممکن نہیں ہے، مگر چونکہ ہر سال ہم ذکر اہل بیت خصوصی طور پر محرم الحرام کے بابرکت واہ، مہینے میں ہم مناتے ہیں، تو ہماری جو روحیں ہیں اور ہمارا جو قلب ہے وہ زنگ آلود نہ ہو جائے، کیا بات ہے۔ اور حرارت جو ہے وہ کیا ہے کہ سرد نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے یہ خانقاہ فیض رسول کی جانب سے یہ جو فیض کلہ یوٹیوب پہ جو چینل ہے اس کے ذریعے سے اہل بیت کی باتیں، اہل بیت کا پیغام، اہل بیت کی محبت، اہل بیت کے فضائل لوگوں تک واہ، پہنچائے جا رہے ہیں۔ بہت خوب، اہل سبحان بیت کی اللہ۔ محبت تو اللہ نے ہم پر فرض قرار دی ہے، بے شک بے مصطفیٰ نے شک بے ہم پر شک فرض قرار دی ہے۔ بے شک۔ اہل بیت کے دامن میں ہمارے کیا کہہ رہے کہ ایمان کی سلامتی ہے، مسلمانوں کی وہ پناہ ہے۔ شاہ سبحان است اللہ۔ حسین بادشاہ است حسین، بادشاہ دین است حسین، حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو کربلا کا ماحول ہے، اللہ اکبر، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا میں شہید ہوئے اور خون کے آنسو رلا دینے والی یہ داستان ہے۔ لوگ دنیا میں بڑے بڑے ظلم ہوئے، لاشوں کے انبار لگ گئے، خون کے دریا بہہ گئے۔ چنگیز خان نے جب بغداد پر حملہ کیا تھا اور کئی شہروں پہ حملہ کیا تھا جب تاتاریوں نے، تو بڑی بڑی دردناک داستانیں بن گئی ہے، مگر یہ جس کی شہادت ہوئی ہے اس کی شہادت بھی بے مثال ہے۔ وہ حسین، اللہ اکبر، کہ ان کے مقام کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، جن کی شہادت بھی بے مثال ہے، جن کا حسن بھی بے مثال ہے، جن کا جمال بھی بے مثال ہے، جن کا صبر بھی بے مثال ہے۔ جب کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ کا سر قلم کیا، سر کیا قلم کیا، پوری انسانیت کا سر قلم کر دیا، عدل و انصاف کا سر قلم کر دیا، اور پھر آپ کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر چڑھا کر یزیدیوں نے بلند کیا۔ مورخ لکھتے ہیں اسلام میں یہ پہلا سر تھا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جن کا سر نیزے پر چڑھایا گیا۔ مگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ حسین مقام میں بلند و بالا ہے، اور یہ مرتبے میں بلند و بالا ہونا یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ نواسہ رسول ہیں۔
جو یزیدی زبان سے آپ کی بلندی کا اقرار نہ کر سکے، وہ عملی طور پر حسین کے نیزے پر، حسین کو سر کو نیزے پر چڑھا کر دنیا والوں کو دکھا رہے کہ دیکھو حسین سر کٹانے کے بعد اب بھی ہم سے بلند ہے، حسین سر کٹانے کے بعد اب بھی ہم سے بلند ہے۔ بہت خوب عزیزان ہے، بے شک۔ ملت اسلامیہ، اب بلا تمہید و تمثیل میں اپنی گفتگو کو آگے لے جاتا ہوں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی دھرتی پر شہید کر دیا گیا، وہ گلا جو بوسہ گاہ مصطفیٰ تھی، جسے مصطفیٰ جان رحمت چوما کرتے تھے، وہ گلا جس میں سے رسول پاک کا لعاب دہن گزرا کرتا تھا، اللہ اکبر، جب اس پر خنجر چلا اور تن اقدس سے سر مبارک جب جدا ہوا، تو اس وقت جو ماحول ہوا کہ عجیب عجیب واقعات سامنے پیش آئے، اور یہ ایسی ویسی کتابوں سے نہیں، علامہ ابن حجر مکی، علامہ ابن حجر اسقلانی، حافظ ابو نعیم، علامہ ابن کثیر، امام سیوطی، شاہ محدث عبدالعزیز دہلوی جیسے جلیل القدر محدثین نے اپنی اپنی معتبر تصانیف میں یہ روایت نقل فرمائی کہ جب حضرت شاہ محدث عبدالعزیز دہلوی اور امام بہقی نیز ابن حجر مکی فرماتے کہ جب حضرت حسین قتل کیے گئے تو آسمان سے خون برسا، صبح کو ہمارے مٹکے حضرت کیا کہہ رہے کہ بسرا بن ازدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب امام حسین قتل کیے گئے آسمان سے خون برسا، صبح کو ہمارے مٹکے گھڑے اور سارے برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اسے روایت کون کرے؟ ابن حجر مکی، الصواعق المحرقات، جو شیعوں کی رد میں بڑی معتبر کتاب یہ مانی جاتی ہے۔ نیز امام زہری فرماتے کہ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اس دن بیت المقدس سے جو بھی پتھر اٹھایا جاتا، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سیریا میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا، ہر پتھر کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا، اللہ اکبر۔ حضرت ام حبان فرماتی ہیں، اسے بہقی نے اور شاہ عبدالعزیز دہلوی نے سر الشہادتین میں روایت کیا ہے کہ حضرت ام حبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جس دن حضرت حسین شہید کیے گئے، اس دن سے ہم پر 3 روز تک اندھیرا رہا، اور جس شخص نے منہ پر زعفران یعنی غازہ ملا، اس کا منہ جل گیا، اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے سے تازہ خون پایا گیا، اللہ اکبر۔ آخر یہ معاملات ایسے کیوں ہو رہے ہیں؟ ادھر فرزند رسول کے گلے پر خنجر چلا ہے، ادھر ایسے واقعات کا ظہور ہونا، اللہ اکبر۔ جب حضرت امام حسین شہید کیے گئے تو سورج کو گہن ہو گیا اور آسمان کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا، اور دن میں ستارے نظر آنے لگے۔ عزیزان ملت اسلام میں ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسین کے قتل پر آسمان سرخ ہو گیا اور سورج کو گہن ہو گیا، یہاں تک کہ دین کے وقت تارے نظر آنے لگے، اور لوگوں نے گمان کر لیا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے، اور شام میں سیریا میں کوئی بھی ایسا پتھر نہیں تھا جسے اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے تازہ خون نظر نہ آتا، اللہ اکبر۔ امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، میں بڑے بڑے ائمہ کی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب فرضی کہانی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کرتا ہوں، میرے سامنے عربی عبارتیں بھی موجود ہے، مگر چونکہ ہم اس میں وقت نہیں جانا چاہتے، آپ تک یہ بات کو سمجھانا مقصود ہے کہ امام جی ابن جی سیرین فرماتے ہیں کہ بے شک دنیا پر 3 روز تک تاریکی چھائی رہی، پھر آسمان پر سرخی ظاہر ہوئی، بے شک آسمان سے خون برسا، اور اس خون کو بارش کی سرخی، جو خون کی جو بارش کی سرخی ہوتی ہے، کپڑوں پر گری لوگوں کے، وہ کپڑے جب تک پرزا ہونے تک نہ گئی تب تک اس کا رنگ اس پر باقی رہا، پرزا ہونے تک اس پر اس کا کلر باقی رہا۔ حضرت علی بن مظہر اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں، اور ان کی دادی فرماتی ہے کہ میں حضرت امام حسین کی شہادت کے دنوں کے وقت میں جوان لڑکی تھی، تو میں نے کئی روز تک دیکھا کہ آسمان ان پر رویا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ ذرا مقام حسین کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بعض مؤرخین جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ 7 روز تک آسمان خون کے آنسو رویا، اس کے اثر سے دیواریں
اور عمارتیں رنگین ہو گئی، اور جو کپڑا اس سے رنگین ہوا اس کی سرخی پرزے پرزے ہونے تک نہ گئی۔ اللہ اکبر۔ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تاریخ الخلفاء میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو 7 دن تک دنیا تاریک رہی، دیواروں پر دھوپ کا رنگ زعفرانی رہا، اور ستارے ایک دوسرے پر ٹوٹ کر گرتے رہے، اور آپ کی شہادت یوم عاشورہ میں ہوئی۔ اس دن سورج کو گہن لگ گیا، 6 مہینے تک برابر آسمان کے ستارے سرخ اور لال رہے، پھر وہ سرخی تو جاتی رہی مگر افق کی سرخی اب تک برابر موجود ہے جو اس واقعے سے پہلے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ آپ دیکھتے نا عصر کے بعد جب سورج غروب ہونے آتا ہے تو اس سے پہلے جو افق پر جو سرخی ہوتی ہے وہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے، اسے امام سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا کہ اس سے پہلے ایسی سرخی نہیں تھی، پہلے تو آسمان سرخ چاروں طرف کنارے سرخ ہو گئے تھے اور 6 مہینے لگ گئے اس کے جانے میں، اور جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد وہ سرخی تو چلی گئی، مگر آج بھی افق کے وقت آپ ذرا سوچئے جب سورج غروب ہوتا ہے تو غم حسین کا پیغام دے کر جاتا ہے۔ سورج جب غروب ہوتا ہے تو غم حسین کا پیغام دے کر جاتا ہے، کیونکہ اسی سورج نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا تھا۔ یہ وہی تو سورج ہے نا جو مصطفیٰ کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر واپس آ گیا۔ سورج جب ڈوبتا ہے اس کی عبادت کا وقت ہوتا ہے، اس کا سجدہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو جیسے سورج ڈوبا مولا علی کی نماز قضا ہوئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی قضا نماز پڑھ لو۔ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز آپ پہ قربان اور قضا پڑھے؟ ہم تو ادا ہی پڑھیں گے۔ آقا نے اشارہ کیا اور وہ ڈوبا ہوا سورج پلٹا ہے۔ گویا سورج نے بھی ہم تصور کی دنیا باندھے تو سورج نے عرض کیا ہوگا مولا ایک طرف تیرے محبوب کا بلاوا ہے اور ایک طرف تیری عبادت کا وقت ہے، تو رب تعالیٰ نے ایسا لگ رہا ہے جیسے سورج سے فرمایا ہوگا کہ اے سورج تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے، تو نے علی کو نہیں دیکھا؟ علی نے کیسے میرے محبوب پر اپنی نماز کو قربان کر دیا؟ سورج جا، ہر روز بلاوے نہیں آتے، آج تو محبوب کے بلاوے پر چلا تھا۔ یہ وہ سورج ہے جس نے مدینے کی گلیوں میں حسین کو رسول پاک کی زبان کو چوستے ہوئے دیکھا ہے، حسین کو رسول پاک کی زلفوں کو لگام بناتے ہوئے دیکھا ہے، حسین کو مصطفیٰ جان رحمت کے کندھوں پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی سورج نے دیکھا ہے کہ حسین اعظم مدینے کی گلیوں میں چلتے تو مصطفیٰ کی انگلیوں کو تھام کر چلا کرتے ہیں، کبھی مصطفیٰ حسین کے بوسے لے رہے، کبھی رخسار کو بوسے لے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ حسین جو کربلا، وہ حسین جو مدینے کی گلیوں میں مصطفیٰ کے کندھوں پر سوار ہو کر چلا کرتا تھا، آج وہی حسین ابن علی کو کربلا کی دھرتی پر 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کر حسین ابن علی کے سامنے ان کے خاندان کے بیٹے بھتیجے جان نثاروں کو شہید کر دیا گیا، 6 ماہ کے علی اصغر کو قتل کر دیا گیا، علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، قاسم کو شہید کر دیا گیا، بھائی کے بازو قلم کر دیے گئے، حضرت قاسم بن حسن کی جوانی کو تیروں سے چھلنی چھلنی کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد حسین ابن علی جب 72 تن کو راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں تو خود اپنے سر کو سجدے میں جھکا کر عرض کرتے ہیں پاک پروردگار تیرا حسین اب اپنی قربانی بھی تیری بارگاہ میں دے رہا، اسے قبول کر لے۔ سورج نے ایک وہ زمانہ بھی دیکھا تھا مدینے میں جب حسین کا اتنا احترام کیا جا رہا تھا، جب حسین سے اتنی محبت کی جاتی تھی، جب حسین کے لیے رسول پاک اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے، جب حسین کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ اپنے منبر کو چھوڑ کر آ کر اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگا دیا کرتے تھے۔ سورت نے وہ زمانہ بھی دیکھا اور سورت نے ظلم کی وہ تاریخ بھی دیکھی کہ اہل بیت رسول پر وہ ظلم ہوا کہ تاریخ نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ ارے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو اللہ اکبر اپنے بیٹے کو لے گئے تھے جب ذبح کرنے کے لیے تو آستین کو اللہ آستین کے اندر ایک خنجر کو چھپا لیا تھا کیونکہ رب کا حکم ہوا تھا مگر قربان جائے ادھر حسین ابن علی اپنے بیٹے کو کربلا کے میدان کے لیے روانہ کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ میں کہنا یہ چاہوں گا یہ اتنی درد بھری داستان دیکھ کر بھلا سورج کیوں غمگین نہیں ہو سکتا؟ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ جو شفق کی سرخی افق پر ہوتی ہے وہ امام حسین کے قتل سے پہلے نہ تھی۔ علامہ ابن جوزی فتح ملیہ میں فرماتے ہیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ کا شہادت حسین کے وقت آسمان کو سرخ کر دینا اور خون کی بارش برسانا، یہ اس کے اللہ کے بہت زیادہ ناراض اور غضبناک ہونے کی علامت ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ محدث ابن جوزی۔ کیونکہ جب کوئی غصہ اور غضب میں آتا ہے تو اس کا خون جوش کرتا ہے اور جس کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بلا شبہ بلا تمثیل جملہ عوارض انسانی سے وہ پاک اور منزہ ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب کے نواسے، اپنے محبوب بندے امام حسین کی شہادت پر اور جو ان پر ظلم ہوا، اپنی ناراضگی اور غضب کا اظہار اس طرح کیا کہ اس نے آسمان کو سرخ کر دیا، آسمان پہ اندھیرا چھا گیا، آسمان سے خون کی برسات برسائی۔ اس طرح اس نے اپنے غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلام، یہاں حضرت ابن عیینہ اپنی دادی سے روایت کرتے وہ فرماتے کہ حضرت حسین کی شہادت کے وقت قسم راکھ ہو گئی اور گوشت ایسا ہو گیا کہ گویا اس میں آگ بھری ہوئی ہے۔ حضرت جمیل بن مرہ سے روایت ہے، اسے امام بحقی نیز تہذیب التہذیب اور سیر الشہادتین کے اندر روایت ہے کہ یزید کی لشکریوں نے جب لشکر امام حسین کے اونٹوں پر قبضہ کیا تو آپ کی شہادت کے روز جو لشکر اس میں سے اونٹوں کو پکڑ لیا تھا اس کو ذبح کیا اور پکایا تو وہ کڑوے پھل کی طرح گوشت کڑوا ہوگا، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی بھی اس گوشت کو کھا نہیں سکا۔ اللہ اکبر۔ ایسے ایسے واقعات حضرت ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنی کانوں سے جناتوں کو امام حسین کو روتے ہوئے سنا ہے، نوحہ کہتے ہوئے سنا ہے، اور دیگر کئی حضرات جن سے یہ روایت ہے کہ جناتوں نے بھی نوحہ کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کس عظیم ہستی کے سر کو قلم کر دیا گیا، کس عظیم ہستی پر یہ ظلم ڈھائے گئے۔ اس حسین کا مقام کیا؟ حسین منی وانا من الحسین، جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہ صدمہ صرف آسمان کو نہیں لگا، سورج کو نہیں لگا، جناتوں کو نہیں لگا، انسانوں کو نہیں لگا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچی، ان کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے دیکھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے۔ عرض کیا ام المؤمنین کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر ابھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلفیں گرد آلود ہے، غبار آلود ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشہ ہے جو خون سے بھرا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میرے حسین کو میرے بعد میری امت کے لوگوں نے شہید کر دیا ہے۔ یہ خواب حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی آتا ہے، اور یہ کئی کتب حدیث میں احادیث میں یہ خواب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اور امام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ گرد آلود زلفے اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اتنے غمگین کہ آپ کا یہ حال کیسا ہے اور اس بوتل میں خون کیسا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ میں ابھی کربلا سے آیا ہوں، یہ اس بوتل کے اندر میرے حسین کا خون ہے اور میرے حسین کے رفقا کا خون ہے، میں صبح سے کربلا کے میدان میں اسے اٹھا کر بھر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کا وہ زمانہ یاد کیجیے، وحش بن حرب جو صحابی رسول ہے، اسلام لا چکے ہیں، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا، برچی سے حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کاٹ لے گئے، ناک کاٹ لے گئے، آپ کا کلیجہ سینہ چیرا گیا، اور ہند بن عتبہ جو بعد میں صحابی ہوئی، انہوں نے ان کا کلیجہ اپنے منہ میں رکھ کے چبایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب ان لوگوں کو دیکھا، آقا نے فرمایا تمہارا اسلام بھی قبول ہے، بے شک میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحش بن حرب سے اور ہند بن عتبہ وغیرہ ان سے لوگوں سے فرمایا
کہ تم لوگ میرے سامنے نہ آیا کرو، اس لیے کہ جب تم لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے چچا کی یاد آتی ہے، مجھے تکلیف پہنچتی ہے، مجھے اذیت پہنچتی ہے۔ آپ سوچئے کہ حضرت وحشی بن حرب ایک صحابی رسول ہے، صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے، کفر سے بھی وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، شرک سے بھی پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ مگر رسول پاک کو اپنے قرابت دار کتنے عزیز تھے، امیر حمزہ سے کتنی محبت تھی۔ ارے جب سید الشہداء امیر حمزہ میدان احد میں اس حالت میں پڑے ہوئے تھے، اس وقت امام قسطلانی فرماتے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا رو رہے تھے، ایسا رو رہے تھے، یا حمزہ یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اسد اللہ واسد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا فاعل الخیرات یا کاشف القربات، اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا، اے رسول اللہ کے چہرے کی حفاظت کرنے والے، اے میرے چچا حمزہ۔ اس طرح کہتے کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں روتے ہوئے دیکھا کہ اس سے پہلے کسی نے اس انداز میں کسی کی شہادت پر روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، حضرت عباس جو ابھی اسلام نہیں لائے، بدر کے موقع پر ابھی اسلام نہیں لائے تھے، حضرت عباس جو حضور کے چچا ہے، بدر کے موقع پر انہیں کیا کہہ رہے کہ بیڑیوں سے باندھ دیا گیا تھا اور انہیں قید کر لیا گیا تھا۔ وہ قید ہونے کی وجہ سے اور اپنے گھر والوں کی یاد میں رو رہے تھے۔ اللہ کے رسول رات بھر اللہ کے رسول کو چین نہیں پڑا، ابھی اسلام نہیں لائے، چین نہیں پڑا۔ صبح ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف سے فدیہ دے کر انہیں آزاد کرا دیا۔ میں آپ کو کہنا یہ چاہوں گا کہ بے شک امیر حمزہ حضور کے چچا ہیں، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ چچاؤں کی تکلیف حضور کو گوارا نہیں ہے۔ امیر حمزہ کے قاتل جو کہ عالم کفر میں جرم کیا تھا، اسلام لائے، لانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ ابھی بھی آپ لوگ میرے چہرے کے سامنے نہ آیا کرو، مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں، میرے دل میں تکلیف پیدا ہوتی ہے، مجھے اذیت ہوتی ہے۔ تو مجھے ذرا یہ بتائیے، بے شک چچا پیارے تھے حضور کو، چچا ہر کوئی پیارا ہوتا ہے، کسی کو پیارا ہوتا ہے، مگر ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ چچا زیادہ پیارا ہوتا ہے یا نواسا زیادہ پیارا ہوتا ہے؟ ادھر چچا کو جس نے قتل کیا تھا وہ اس وقت کافر تھا، اور ادھر امام حسین کو جس نے قتل کیا وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، نبی کے نام لیوا تھے، اسلام پر ایمان رکھنے کا ان کا دعویٰ تھا۔ آپ سوچئے کہ رسول پاک کے دل پر کیا تکلیف پہنچی ہوگی، کیا اذیت ہوئی ہوگی۔ ارے آقا تو فرماتے مدینے کے درختوں کو نہ کاٹو، آقا کو مدینے سے اتنا پیار ہے کہ جو اہل مدینہ سے ظلم کرے گا، انہیں خوف میں مبتلا کرے گا، ان پر ظلم کرے گا اہل مدینہ پر، ان کی قیامت کے دن نہ کوئی فرض نماز قبول ہوگی نہ کوئی نفل نماز قبول ہوگی۔ جس مصطفیٰ کو مدینے کے درخت اتنے پیارے ہو، مدینے کے لوگ اتنے پیارے ہو، اس آقا کریم کو حسین ابن علی کتنے پیارے ہو گئے۔ اس حسین کو جب کربلا کی دھرتی پر 3 دن بھوکا رکھا گیا، 3 دن پیاسا رکھا گیا، ان کی اولاد کو قتل کر دیا گیا، ان کے بچوں پر ظلم کر دیا گیا، ان کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، ان کے گھر میں سے جو پاک بیبیاں ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ ارے کن کے سروں سے چادریں چھین لی گئی؟ اللہ اکبر، جن کا احترام، جن کے گھر کا احترام جبریل امین کرتے ہیں، جن کے گھر کا احترام جبریل امین کرتے ہیں، ملک الموت بغیر اجازت کی جن کے گھر پر نہیں آتے، جن کے گھر سے ہمیں قرآن ملا، جن کے گھر سے ہمیں ایمان ملا، جن کے گھر سے ہمیں اسلام ملا، جن کے گھر سے ہمیں شعور زندگی ملی، جن کے گھر سے ہمیں شعور انسانیت ملا، جن کے گھر سے ہمیں شعور بندگی ملا، جن کی وجہ سے ہمیں جنت، جن کی شفاعت سے لوگ نجات پا کر جنت میں جانے والے ہیں، آج اسی گھرانے کی رسول پاک کی بیٹیاں، علی کی بہو ہے، فاطمہ کی بہو ہے، اللہ اکبر، ظالموں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید تو کر دیا، سر مبارک کو کاٹ کر اسے نیزے پر بلند کر دیا۔ کوئی امام حسین کے ہتھیار پر قبضہ کر رہا ہے، کوئی کپڑے پر قبضہ کر رہا ہے، کوئی امامہ شریف پر قبضہ کر رہا ہے، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ وہ حسین جو مہر نبوت پر بیٹھ کر کھیلا کرتا تھا، آج
اس پر گھوڑے دوڑائے جا رہے، ہڈیاں چکنا چور ہے، پورا جسم خون سے لہو لہان ہے۔ اب جب حسین شہید ہو گئے تو اکتفا صرف اسی پر نہیں ہو رہا، اللہ اکبر، اکتفا اسی پر نہیں ہو رہا۔ یزیدی درندوں نے سوچا حسین ابن علی کے خیمے میں بڑا مال ہوگا، ضرور جواہرات ہوگی، دولت ہوگی، مگر جب وہ خیمے میں لوٹنے کے لیے پہنچے تو وہاں تو صرف اللہ کا نام ملا۔ وہ جنت کے جوانوں کے سردار، انہیں دنیاوی دولت سے کیا غرض ہے؟ جنہوں نے گلی میں فقر پہنا ہو، جو مقام فقر کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو، یہاں تک اسی پر ظالموں نے اکتفا نہیں کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ جب خیموں میں آگ لگائی گئی تو جو پاک بیویاں بچے جو اس خیمے میں تھے تو ایک خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں چلے جاتے، دوسرے خیمے کی طرف آگ بڑھتی، وہ تیسرے خیمے میں چلے جاتے۔ اس طرح اللہ اکبر خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ ایک سیدہ زینب، سیدہ سکینہ جو امام حسین کی 7 سال کی بچی تھی، وہ سکینہ جس نے میدان جنگ میں امام حسین رخصت ہو رہے تھے تو گھوڑے کے پیر پکڑ کے کہا تھا کہ گھوڑے میرے بابا کو کربلا میں نہ لے جانا۔ وہ سکینہ جو حسین کی بڑی لاڈلی تھی، جو فاطمہ کی پوتی تھی، اسے نیند نہیں آتی تھی جب تک حسین کے سینے پر اپنا سر نہ رکھ دے۔ ایک ظالم 7 سال کی بچی کے پاس آیا اور ان کے کانوں کی بالی پکڑی، ننھی سی بچی ہے، 7 سال کی معصوم سی بچی ہے، سیدہ سکینہ کے کانوں سے بالی پکڑ کے نکالنے کی زحمت گوارا نہیں کی، ان بالیوں کو کھینچ لیا، کان چیر گئے۔ سکینہ جب اسے روکنا چاہا تو ظالم نے چہرے پہ تماچے مارنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، روح فاطمہ پر کیا گزری ہوگی، روح مصطفیٰ پر کیا گزرا ہوگا، مگر ایک امتحان تھا، حسین ابن علی کا اور حسین کے گھرانے والوں کا امتحان تھا۔ ایک دشمن لشکر کا ایک دشمن لشکر کا ایک سپاہی گواہی دیتا ہے کہ جب خیمے میں آگ لگا دی گئی اور شعلے جب اس کے بھڑک رہے تھے تو سیدہ زینب ایک خیمے کی باہر کھڑی ہے، کبھی دائیں دیکھ رہی ہے، کبھی بائیں دیکھ رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر اوپر دیکھ رہی ہے اور ہاتھ پہ ہاتھ مل رہی ہے۔ اس دشمن سپاہی نے کہا بی بی کیا بات ہے، آپ اتنی پریشان کیوں ہے؟ بولی میرے بھائی کی امانت جو میرا بھائی مجھے سپرد کر کے لے گیا، مجھے سپرد کر کے دنیا سے رخصت ہوا، میرے بھائی کا بیٹا زین العابدین اس خیمے میں بیمار پڑا ہوا ہے اور آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ امام زین العابدین بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کی کوئی زیادہ عمر نہیں تھی، ابھی کم سنے کا زمانہ تھا، کچھ 10-12 سال کے ہو گئے۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب نے ادھر ادھر دیکھا، اس آگ کے شعلوں کے سے گزر کر فاتح خیبر کی بیٹی حضرت سیدہ زینب گئی اور خیمے سے امام زین العابدین کو اپنے پشت پر اٹھا لیا اور اپنی بھائی کی امانت کو اسی طرح آگ کے شعلوں سے گزر کر باہر نکل آئی۔ اللہ اکبر، رات ہو چکی ہے، یزیدی کتے فتح کا جشن منا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بہادری کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 22,000 کا لشکر چل رہا، یہاں 82 کا قافلہ تھا جس میں سے بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بیویاں بھی تھی۔ 22,000 کا لشکر جرار جن میں سے کئیوں کو فنار جہنم کر دیا، ایک دوسرے کو شاباشی دے رہے، بھائی تو نے بڑی اچھی بہادری کی ہے، اور اپنے کھانے وانے میں یہ ہو گئے۔ آج اہل بیت رسول، خاندان اہل بیت 3 دن سے بھوکا اور پیاسا، اور یہ 4تھی رات گزر رہی ہے۔ کھلے آسمان کی چھت کے نیچے پاک بیبیاں بیٹھی اور آنسو بہا رہی۔ وطن میں ہے نہیں، مدینہ میں ہوتے تو کوئی تسلی کے لیے آتا، کوئی تعزیت کے لیے آتا، کوئی ہے نہیں، کون دلاسا دے؟ حسین کا سر تو ظالم کاٹ کے لے گئے، نیزے پہ رکھ کے چہرہ دیکھ لیتے تو کچھ تسلی ہو جاتی۔ علی اکبر کیسے تسلی دیتا پھوپھی کو، شہر بانو کو؟
अली अकबर तो अली अकबर का लाशा रेत के ऊपर बेगौरो कफन पड़ा हुआ है। चचा अब्बास जो है, अल्लाह अकबर, इनके तो बाजू कट गए, जिस्म कई टुकड़ों में बट चुका है और करबला के मैदान में पड़ा है। कोई मर्द है नहीं जो इन औरतों को तसल्ली देते। रात भर गम की वो शाम, ऐसी शाम जो ना इससे पहले कभी आई थी ना आएगी। अल्लाह अकबर। अंधेरा छा गया है। सैयदा जैनब ने देखा कि एक तरफ से कुछ सिसकने की आवाज आ रही है। अंधेरा था, एक दूसरे को देखना भी बड़ा मुश्किल था। सैयदा जैनब वहां पहुंची तो देखा कि एक लाश है, बगैर सर की लाश, और उस लाश पर एक 7 साल की बच्ची सीने पे सर रख के रो रही है। हजरत जैनब ने देखा ये हजरत सकीना है, जो इमाम अली मुकाम की 7 साल की बेटी। सकीना ने पूछा, बेटी ये क्या कर रही है? कहा, फूफी जान। जैनब, सैयदा जैनब ने पूछा, सकीना क्या कर रही? बोली, फूफी जान, तुम्हें तो पता है मैं रोजाना बाबा के सीने पे सर रख के सोती हूँ। आज चैन नहीं पड़ा, मैं अपने बाबा को ढूंढने गई, इन लाशों में ढूंढा, पुकारी, बाबा आप कहाँ हो? सैयदा जैनब ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरे भाई की लाश है? ये हुसैन इब्ने अली का जिस्म है। सैयदा सकीना ने कहा, जब मैं बाबा को पुकार रही थी तो इसी जिस्म में हरकत हुई। कहा, बेटी सकीना इधर आ जा, बाबा यहाँ है। अल्लाह। जब ये मन जब ये बात सुनी, पाक बीबियों की चीखें निकल गई, पूरा कुंभ रोने लगा। आधी रात के करीब हो चुकी है, नींद किसे आती? हजरत जैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा और सब इमाम हुसैन को याद करते जा रहे हैं, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। उधर किसी बदबक के दिल में एक ख्याल आया, बोले हो सकता अब हुसैन तो शहीद हो गए, इन लोगों 3 दिन से भूखे और प्यासे, तो कुछ खाना और पानी इनको भेज दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये हिलाक न हो जाए। तो पानी और खाना देने के लिए हजरत हूर बिन यजीद जो थे, उनकी बीवी को भेजा गया, जिन्होंने इमाम हुसैन पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। हजरत हूर की बीवी पहुंची सैयदा जैनब के पास। आधी रात सैयदा जैनब अपने भाई की लाश पर पहरा दे रही थी। बोला, खबरदार तो कोई आगे बढ़ा तो। तुम्हें पता नहीं जैनब अपने भाई नवासा रसूल की लाश पर पहरा दे रही है। उसने कहा, सैयदा मैं हूर की बीवी हूं, आपकी गुलाम हूं। बीबी कुछ खाना और पानी लाई हूं, 3 दिन से बच्चे भी भूखे हैं, प्यासे हैं, आप भी प्यासी है, कुछ पानी पी लीजिए। हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बहन तुझे अहले बैत की मोहब्बत की अल्लाह जजा दे, मगर जिसके बच्चे और मोहम्मद, जिसका भतीजा अली असगर 6 माह का, जिसका जवान बेटा अली अकबर, जिसका भतीजा कासिम, जिसका भाई हुसैन, जिसके बच्चे औलाद पानी मांगते मांगते जुबा हो गए हो, भला वो किस दिल से पानी पी सकेंगे? भला वो खाना कैसे खा सकेंगे? अल्लाह अकबर। आप सोचिए, वो हूर की भी पैरों में पड़ गए, सैयदा मेरी इल्तिजा को कबूल कर लीजिए, बच्चे भी आपके हैं, वो भी भूखे हो गए। हजरत जैनब ने देखा, पानी हाथ में लिया। सकीना जो गम से निढाल हो चुकी थी, चचा का सदमा दिमाग में था, चचा को भेजा था नहरे फुरात पे। चचा आप तो मेरी हर फरमाइश पूरी करते हैं, क्या अपनी सकीना के लिए पानी लेके नहीं आएंगे? चचा गए तो जालिम ऐसी दीवार बन के खड़े हो गए, ना पानी पहुंचने दिया। चचा के हाथ तलब करके, वो सदमा सकीना के दिल पे था। भाई के गम से निढाल थी, अली असगर के गम में डूबी हुई थी। अभी बाबा का गम इतना ताजा था, सकीना भूखी और प्यास की हालत के अंदर बेहोश गिरी हुई थी। हजरत जैनब गई और सकीना को उठाया, बेटी सकीना उठो, उठो बेटी सकीना उठो। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना उठी, कहा, फूफी जान क्या है? बोले, बेटी ले ये पानी आ गया, पानी पी ले। सैयदा सकीना
पता नहीं किस ख्यालों में सोई हुई थी, उठ कर कहती है कि क्या मेरे चचा अब्बास दरिया से पानी लेकर आ गए हैं। क्या मेरे चचा पानी लेकर आ गए हैं। कहा बेटी चचा तो वही दरिया के पास पड़े हुए हैं, ये पानी तू पी ले। कहा फूफी आपने पिया। बोले नहीं मैंने नहीं पिया। सैयदा जैनब ने कहा बेटी क्योंकि तू सबसे छोटी है इसलिए ये पानी मैं तेरे पास लेकर आई हूँ। सैयदा जैनब ने उसी पानी को उठाया और मक्तल की तरफ दौड़ने लगी। कहा जैनब पीछे दौड़ी। कहा बेटी सकीना कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रहे हैं। सकीना कह रही है फूफी आप ही कह रही है सबसे छोटा जो होता है उसे पहले पानी पिलाया जा रहा है, मैं अपने भाई अली असगर की लाश के पास जा रही हूँ, वो सबसे ज्यादा प्यासा है, उसे पानी की जरूरत है, मैं अपने भाई को पानी पिलाने जा रही हूँ। एक कुरान बर्पा होगा हेलीपैड पर। क्या इतनी दर्दनाक शाम में गरीबा किसी की गुजरी होगी, क्या इतनी गमगीन रात किसी की गुजरी होगी। अल्लाह अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये रात किसी तरह करबो इस्तिराब में करबो बला में गुजर गई। 11वीं मुहर्रमुल हराम का सूरज तुलू हुआ। अल्लाह अकबर। अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात पर आंखों से आंसू बहा बहा कर रो रहे हैं। सुबह जब हुई तो सुबह होने के बाद अजीजान मिल्लत इस्लामिया अम्र इब्ने साद ने इसके जितने जहन्नमी कुत्ते जो मरे हुए थे मुर्दे थे सबको जमा किया, सबकी नमाज जनाजा पढ़ाई और सबको दफन कर दिया, मगर नवासाए रसूल का जिस्म करबला के तख्तो सहरा में वैसा ही बेगोर कफन पड़ा हुआ है। अली अकबर का लाशा वैसे पड़ा है, सबके सर काट काट के ये लोग ले गए। इधर इमाम जैनुल आबिदीन जो है बीमार है, बुखार की शिद्दत है, 3 दिन हो गए। आपको मालूम है बुखार में कैसी कैसी मकवी गिजाओं की जरूरत होती है, बदन में ताकत के लिए जरूरत होती है। अरे गिजाओं की बात तो दूर, प्यास प्यासे है, गला खुश्क हो चुका था, बड़ी नकाहत थी, कमजोरी थी। हजरत इमाम जैनुल आबिदीन रजी अल्लाह तआला अन्हो को भी कुछ यजीदी कुत्ते मारने के लिए घुसे आगे, मगर किसी के दिल में खुदा ने रहम डाल दिया और अम्र इब्ने साद खुद आया और कहा कि बस अब इस बच्चे को ना मारा जाए। करबला में से ये लोग रवाना हुए कूफा की तरफ जाने के लिए। जब ये लोग कूफा की तरफ जाने के लिए रवाना हुए तो फिर होता ये है सबके सर जो है वो इब्ने जियाद के दरबार की तरफ रवाना कर दिए गए। खुली बिन यजीद वो बदबख्त था जिसके नेज़े पर सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक था और जिस्म बगैर सरों के करबला के मैदान में पड़े हुए थे। अजीजान मिल्लत इस्लामी, अब ये लोग जब सर लेके गए हुए, इमाम जैनुल आबिदीन जो बीमारी है, कमजोरी है, नकाहत है, लागर है, होना ये चाहिए था उन्हें एक सवारी पर बिठा दिया जाए, मगर उनको खुरदार खुरदुरे तोक गले में डाल दिया, लोहे की जंजीरें उनको पहना दी गई और पैरों में बेड़ियों का बोझ है, बीमारी का आलम है। एक सवारी की जरूरत थी, कोई देखने वाला होना चाहिए था। जब उस बेड़ियों के अंदर जकड़ा हुआ, उन्हें बड़ी दिक्कत, पैरों में लोहे की जंजीर ऐसी जिससे हाथ पैर जख्मी हो रहे। इमाम जैनुल आबिदीन उसी कैफियत में चले। उनका एक कलाम है इमाम जैनुल आबिदीन का, मुझे नहीं पता ये कब पढ़ा, मगर कलाम के सियाको सिबाक से पता चलता है कि ये शायद वही मंजर था जो इमाम जैनुल आबिदीन ने पढ़ा था। आपने तसव्वुर कीजिए, मदीने की तरफ चेहरा किया और मदीने की तरफ चेहरा उस तरह बेड़ी की हालत में, और आप कह रहे इन्निल तियारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फीहन नबीउल मुहतरम फीहन नबीउल मुहतरम।
ایسی گرفتاری کی حالت میں زنجیریں پڑی ہے، بخار سے تپ رہے ہیں، بابا کا غم دل میں تازہ ہے، بابا کا جسم سامنے دیکھ رہے، علی اکبر کا جنازہ دیکھ رہے، اور مطلب ان کے لاش مبارک کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتے اور نہ انہیں دفن کر سکتے۔ اس بے بسی کے عالم میں ہواؤں کی طرف دیکھ کے مدینے کا رخ کر کے امام زین العابدین کہہ رہے ان التیاری الصبا، اے باد صبا، کسی دن تیرا گزر حرم پاک کی سرزمین پر ہو، بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم، تو میرا سلام اس روزے کو پہنچا دینا جس میں میرے نانا جان تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے جو عرض کرتے یا رحمت للعالمین ادرک لی زین العابدین یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید ظالمین فی الموکب والمزدحم۔ عرض کرتے ہیں یا رحمت للعالمین، اپنے زین العابدین کو سنبھالیے آقا جو ظالموں کے ہاتھوں گرفتار ہے، محبوس عید الظالمین فی الموکب والمزدحم، اور جو نہایت ہی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ قافلہ جب کوفہ پہنچا، جب یہ قافلہ پہنچا تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا، ابن زیاد کے سامنے تشت میں امام حسین کا سر مبارک رکھا ہے، اور راویان بیان کرتے کہ وہ امام حسین کے چہرے کی وہ تعریف کرنے لگا، بولے اتنا حسین چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھی، اتنے حسین دانت جو ہے وہ میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ بدبخت نے اپنی چھڑی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت کو ٹھوکر دینے لگا۔ یہ منظر ایک صحابی رسول تھے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بوڑھے ہو چکے تھے، فرط غضب سے کانپنے لگے اور غصے میں کھڑے ہو کر کہا بدبخت ابن زیاد اس چھڑی کو ہٹا لے، ظالم میں نے انہی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان ہونٹوں کو، ان منہ کو، ان دانتوں کو رسول پاک چوما کرتے تھے، اسے چوسا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد بدنہاد غصے میں آ گیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا کہ اگر تو سٹھیانہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ حضرت زید بن ارقم جلال میں آ کر وہاں سے اس کو برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ اس نے دیکھا اہل بیت اطہار بیڑیوں میں ہے، اور امام زین العابدین کو دیکھا، بولے بچہ کون ہے؟ بولے حسین کے بیٹا علی ہیں۔ بولے اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا گیا، اسے مار کیوں نہیں دیا گیا؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ جاتی، آ کے کہتی ہے کہ بدبخت اگر تو اسے مار دے گا تو ہمیں مدینہ کون پہنچائے گا؟ بدبخت کیا ابھی بھی تیری ہوس پوری نہیں ہوئی؟ حضرت امام زین العابدین آگے بڑھے اور کہا کہ ہمت ہو تو مجھ سے مقابلہ کر۔ بہرحال کچھ بحث و مباحثہ ہوئی، اور اس کے بعد کچھ لوگ بیچ میں پڑے کہ نہیں ابن زیاد اس بچے کو چھوڑ دیا جائے۔ صبح کا وقت ہوا، کوفہ کی جامع مسجد میں بدبخت کھڑا ہوا، لوگوں کو جمع کیا، جمع ہونے کے بعد کہتا ہے اس خدا کا شکر ہے جس نے باطل کے مقابلے میں اہل حق کی مدد و نصرت فرمائی، اور معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا کذاب ابن کذاب حسین ابن علی کو ذلیل رسوا کیا۔ یہ جملہ جب کذاب ابن کذاب کہا تو اسی مسجد کے اندر ایک بوڑھے نابین شخص تھے جو محب اہل بیت تھے، جن کا نام تھا عبداللہ ابن عفیف زدی، وہ جلال میں آ گئے اور نابین آتے پورے دن مسجد کے اندر ذکر و فکر میں لگے رہتے تھے۔ کھڑے ہو کے کہا اے ابن مرجانہ،
बदबख्त तू ही कज्जाब इब्ने कज्जाब है। कज्जाब का मतलब झूठा होता है। तू झूठा है और तेरा बाप भी झूठा है, और जिस यजीद ने तुझको हाकिम बनाया है वो भी झूठा है। कान सोल खोल कर सुन ले इब्ने जियाद, हुसैन सच्चे हैं, हुसैन के नाना सच्चे हैं, हुसैन के बाबा सच्चे हैं, और कल कयामत के दिन हुसैन अपने नाना के साथ हो गए। और ए इब्ने जियाद सुन ले, तू कल कयामत के दिन यजीद के साथ होगा। जालिम तो था ही। उससे मैं बोला इसे पकड़ लो, इसे मार दिया जाए, मगर कबीले के कुछ बड़े लोग बीच में गिरे और छुड़वाया, मगर उसे चैन नहीं पड़ा। उसने फिर घर से बुलवाया और हजरत अब्दुल्ला बिन अफीफ रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुहिब अहले बैत, उन्हें कत्ल कर दिया गया और शाहराए आम पर उनकी लाश को लटका दिया गया। इस तरह एक और मुहिब अहले बैत का हौज़े कौसर पर इजाफा हो जाता है। बदबक इब्ने जियाद ने कहा कि अब इन्हें दमिश्क ले जाया जाए, और अपने सिपाहियों से ताकीद कर दी कि जितनों के सर है हुसैन और हुसैन के साथियों के सर है, सबको नेजे पर लगाकर पूरे पूरे मोहल्ले में, रास्ते में जो शहर है उनकी गलियों में खूब जुलूस निकाला जाए, ताकि लोगों को पता चले कि बागियों का अंजाम क्या होता है। कोई यजीद की मुखालिफत करने की जुर्रत ना कर सके, हिम्मत ना कर सके। जब यह काफिला अल्लाह अकबर निकला, पाक बीबियों के सरों से चादरें छीन ली गई थी, ऊंट की नंगी पीठ पर अल्लाह अकबर वो सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा, जिन्हें वो शर्फ हासिल हुआ है कि अल्लाह अकबर, जिनके लिए रसूल पाक सवारी बन जाते थे, और सैयदा ज़ैनब अपने नामा पे ऐसी सवारी करती थी जैसे कोई एक बंदा घोड़े पर सवारी करता है। आज वही सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा के सर पे चादर नहीं है। अल्लाह अकबर। एक रिवायत में तो ये भी आता है कि जब अल्लाह अकबर, जब लोग बेवफा और धोखेबाज अहलियान कूफा, जिन्होंने एक नहीं 150 खुतूत लिखकर इमाम हुसैन को बड़े बड़े दावे करके, बड़े बड़े वादे करके बुलाया था, हुसैन आप आइए, आप पर हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, अपनी औलाद कुर्बान कर देंगे। और जब इमाम हुसैन उनकी दावतों पर लब्बैक कहते हुए पहुंचे तो अल्लाह अकबर, सबने साथ छोड़ दिया, बल्कि कुछ लोगों ने तो दौलत की लालच में आकर यजीदियों के लश्कर में शामिल होकर इमाम हुसैन पर जुल्म जफा के तीर छोड़े। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सैयदा ज़ैनब ने अल्लाह अकबर पाक बीबियों से कहा कि अपने चेहरों को छुपाने के लिए अपने बालों का पर्दा कर दिया जाए, और उस बालों को अपने चेहरे के ऊपर डाल दिया। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, तेरी नवासिया, तेरी बेटियां, जिनका एहतराम जिब्रील अमीन करे, जिनका एहतराम मलकुल मौत करे, आज अल्लाह अकबर जब आपका पूरा काफिला निकला तो अहलियाने कूफा धाड़े मार मार के रो रहा है। अहले तशय्यो के लोगों ने भी अपनी किताबों में लिखा है, शिया लोगों ने भी लिखा है, सुन्नियों ने भी लिखा है कि जब ये लोग डारे मार मार के रो रहे थे तो सैयदा ज़ैनब ने अहलियाने कूफा को एक खुतबा दिया, बदबख्तो अब ये ड्रामा बंद कर दो, जालिमो ये ड्रामा बंद कर दो, मेरे भाई को कत्ल तुमने किया है, मेरे भतीजे को कत्ल तुमने किया है, मेरे भतीजे पे जो जुल्म हुआ है इसके जिम्मेदार तुम है, तुम ही लोगों ने हमको बुलाया था और अब तुमने यजीदियों के हवाले हमें छोड़ दिया, और तुम में से कुछ कुत्ते वो है जिन्होंने यजीदियों का साथ दिया। खुदा करे कयामत तक के लिए तुम अपना सीना नोचते रहो और कयामत तक के लिए तुम्हारा ये रोना ना थमे, कयामत तक के लिए तुम्हें। और सुनो, तुमने किसको किसका साथ छोड़ दिया, तुमने किसके साथ धोखा दिया, जो नवासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी खुतबा दिया, हजरत उम्मे कुलसुम ने भी दिया, इसकी बड़ी लंबे लंबे खुतबे हैं। बहरहाल जब ये काफिला वहां से निकला तो निकलने के बाद जब ये काफिला बहरान की तरफ पहुंचा तो रास्ते में एक यहया नाम का यहूदी आया। यहूदी ने देखा इमाम हुसैन का सरे मुबारक जो है वो नेज़े पर है, उसको दिल में बड़ी कशिश पैदा हुई। और सरे हुसैन वो खूबसूरत सा चेहरा हम शक्ल मुस्तफा था, उस चेहरे को देखकर यहूदी ने उन यजीदियों से पूछा कि ये सर किसका है, ये किसका सर है। यजीदियों ने कहा कि ये तो हुसैन इब्ने अली का सर है। अल्लाह अकबर। और इन्होंने बताया कि इस तरह की बगावत हुई थी, हमने इन लोगों को करबला में ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। यहूदी जो यहूदी था, यहया था, वो गुस्से में आकर कहा तुम लोग कितने नालायक हो, तुम लोग कितने बदबख्त हो, अरे तुमने अपने रसूल की बेटी के बेटे को तुमने कत्ल किया, तुमने अपने रसूल के नवासे को कत्ल किया। जब वो यहया यहूदी ने जब इस तरह बोला, ये यजीदी कुत्ते गुस्से में आ गए और तलवार लेके एक बंदा टूट पड़ा
حیا نے اسی کو وہیں پہ ڈھیر کر دیا. آخر کار چاروں طرف سے اس پہ حملہ کیا اور وہ وہیں پہ مر گیا. پتا نہیں کہ ایمان کا اس کا معاملہ کیا ہے, بعد میں زندہ ہو کر ایمان لایا کہ نہیں حب اہل بیت میں. مگر اتنا بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی باب الحیران کے پاس اس کا مزار بنا ہے اور لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور لوگوں کی مرادیں بھی وہاں پر پوری ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ قافلہ اور آگے بڑھا تو ایک چرچ آتا ہے اور اسی چرچ کے پاس آپ کیا دیکھا کہ ایک چرچ آیا اور اسی چرچ میں سے راہب, ایک فادر جسے یہ لوگ کہتے ہیں عیسائی راہب, باہر نکلا. اس نے دیکھا کہ اللہ اکبر سر حسین نیزے کے اوپر ہے اور پاک بیبیا اسی طرح حالت اسیری میں سے ہے. عزیزان ملت اسلامیہ جب یہ منظر دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں. انہوں نے داستان سنائی. جب داستان سنائی تو داستان سنانے کے بعد کہا تم لوگ کتنے نالائق ہو, ارے تم نے اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا. اس کے بعد راہب نے کہا کیا تم حسین کا سر آج کی رات مجھے دو گے, میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا. اللہ اکبر. لالچی کتے تو تھے ہی, انہوں نے وہ سر ایک رات کے لیا. وہ پوری رات سر کی تعظیم کرتا رہا, زلفوں کو سنوارا اور خوشبو وغیرہ لگا کر رات بھر امام حسین کے چہرے کو دیکھتا رہا, روتا رہا. جب صبح کا وقت قریب آیا تو حب اہل بیت کے جذبے نے اسے ایمان کی دولت نصیب کر دی. حجاب آنکھوں سے اٹھ گئے اور ایک نور دیکھ رہا ہے جو سر حسین سے لے کر آسمان تک ایک نور جا رہا ہے, آ رہا ہے. فوراً وہ راہب کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے. اللہ اکبر. کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد وہ راہب مسلمان ہو جاتا ہے اور صبح میں اس سر کو حوالے کر دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, سچ کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد حسین کی وہ شان ہے کہ سر کٹانے کے بعد بھی نانا کے دین کو دنیا تک پھیلا رہے, پہنچا رہے ہیں. سر کٹانے کے بعد بھی لوگوں کو مسلمان کرتے جا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ قافلہ ذرا ایک مقام پر پہنچا اور ایک مقام پر پہنچنے کے بعد ایک شہر آتا ہے اور اس شہر ایک شہر آتا ہے اور اس شہر کا نام ہے شہر معمورہ. اس شہر کا نام ہوتا ہے یہ اس شہر کا جو حاکم تھا وہ یہودی تھا, اس کا نام عزیز بن ہارون نام تھا. یہ شہر سے دور یہ قافلہ ایک جگہ پر رکا ہوا ہے. شہر کے دور یہ قافلہ ایک جگہ پر رکا ہوا ہے. جب ایک جگہ رکا تو حضرت امام حسین کی جو کنیز تھے, حضرت شہر بانو کی جو کنیز تھی اس کا نام شیرین تھا, وہ ان کے ساتھ آئی ہوئی تھی. اس نے کہا بی بی میرے پاس کچھ زیور پڑے ہوئے ہیں, اگر آپ اجازت دو تو میں اس شہر میں سے جا کر کچھ کپڑے اور کچھ کھانے کی چیزیں لے آؤں. سب نے منع کیا مگر پھر بھی اس نے اجازت لے کر وہ رخصت ہوئی. اس شہر کا جو حاکم تھا اس کا نام عزیز بن ہارون تھا. وہ عزیز بن ہارون جو تھا وہ رات کو سویا ہوا تھا. اس نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی. موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی. دیکھا موسیٰ علیہ السلام غمگین ہے. اس نے کہا کہ اللہ کے کلیم موسیٰ آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ بولے عزیز تمہیں پتا نہیں, نبی آخر الزماں کے نواسے شہید کر دیے گئے ہیں. ان کا قافلہ تیرے شہر کے قریب سے گزرنے والا ہے. صبح میں تیرے دروازے پر ایک شیرین نام کی خاتون آئے گی تو تو ان کی خدمت کرنا اور سر حسین کو میرا سلام کہنا. عرض کیا یا رسول اللہ یا کلیم اللہ, کیا محمد رسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہے؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اس سے کہا کہ بے شک وہ اللہ کے سچے رسول ہے, وہ سید الانبیاء ہے اور ان پر ہم سب کو ایمان لانے کا ہم سے وعدہ لیا گیا ہے. صبح بھی جب شیرین شہر کے فصیل کے دروازے کے پاس پہنچی, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, بند تھا. تو تھوڑی دیر میں اس شہر کا جو حاکم تھا دروازے کے پاس آیا, ابھی دروازہ کھولا نہیں اور کہنے لگا شیرین میں آ رہا ہوں رکو. دروازہ کھولا. شیرین حیران ہوگی اسے کیسے پتا. اس نے پورا واقعہ بیان کیا. بولے مجھے امام زین العابدین کی خدمت میں لے جائیے. جب وہ امام زین العابدین کی خدمت میں پہنچا, بہت سارے تحفے تحائف لے کر پہنچا اور سر حسین کو جب اس نے نیزے پر دیکھا تو نیزے پر دیکھنے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچا. تو میرے امام نے اسی نیزے سے موسیٰ علیہ السلام کے جواب کو وعلیکم السلام جب جواب دیا, اسی وقت عزیز بن ہارون مسلمان ہو جاتا ہے اور حضرت شہر بانو نے اس سے شیرین کا نکاح بھی کرا دیتے ہیں. یہ قافلہ اور آگے بڑھا اور اسی طرح کئی منزلیں طے کرتا ہوا یہ قافلہ سوئے دمشق کی طرف آنا تھا. سفر کی کیسی کلفتیں تھی, کیسی تکلیفیں تھی, اللہ اکبر. ننگی پیٹھ تھی,
ऊंटों की, जिस पर जकड़ दिया गया था रस्सियों के साथ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेड़ियों का बोझ लेकर चल रहे हैं। रास्ता है, रास्ते के अंदर एक जगह पर पानी की जरूरत पड़ी, काफले को वहीं पर रुकने का हुक्म दिया। ये बदबक छांव के अंदर बैठे हुए अहले बैत रसूल धूप के अंदर, तपती हुई धूप के अंदर बैठे हुए हैं। पानी के लिए किसी कुछ सिपाहियों को दौड़ा है। सैयदा सकीना ने एक झुंड देखा, इसमें थोड़ा सा साया नजर आ रहा था। सकीना दौड़ के उसी साये के नीचे बैठ गई। जब सकीना उसी साये के नीचे बैठ गई, सो गई। जब पानी आया तो काफिला रवाना हुआ। अब हुआ ये कि सैयदा सकीना उसी जगह पर छूट गई। हजरत सकीना उसी जगह पर छूट गई। काफिला कुछ दूर आगे गया तो सबसे आगे जो सरे हुसैन लेकर चल रहे थे, उनमें से एक बंदे के हाथ में जो सरे हुसैन वाला नेजा था, वो हाथ से नेजा पूरी ताकत से छूट जाता है और वो नेजा जमीन के अंदर खड़ जाता है। जब ये नेजा जमीन के अंदर खड़ जाता है तो अजीजान मिल्लत इस्लाम, यहाँ उसके बाद उसने नेजे को रेत से निकालने की कोशिश की, मगर वो रेजा जमीन से निकल नहीं रहा। उसने अपने बगल वाले साथी से कहा कि पता नहीं ये नेजा क्यों धस गया जमीन के अंदर, ये निकलने का नाम क्यों नहीं ले रहा। उसने फिर से कोशिश की, दूसरे ने मिलकर की। आखिरकार जो मतलब जो काफले का लश्कर का जो सालार था वो आया, उसने पूरी ताकत लगाई, उससे भी नहीं निकला। समझ गए कि मामला कुछ और है। वो बदबक गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास और आकर कहने लगा, ए इमाम, क्या पता है आपके बाबा चलने का नाम क्यों नहीं है, आपके बाबा क्यों नहीं चल रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा और जाकर अपने बाबा के पास, एक रिवायत में ये भी है कि बाबा ने कहा कि मैं कैसे आगे बढ़ता, मेरी बेटी सकीना पीछे छूट गई है। सैयदा ज़ैनब ने सकीना को ढूंढने के लिए वापस उसी रास्ते पे दौड़ी। रात की सिया जुल्फे बिखर चुकी है और अंधेरा छा गया है। सकीना का दिल धड़क रहा है, या अल्लाह, मैं मेरे भाई को क्या जवाब दूंगी, मेरे भाई की अमानत छूट गई, मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगी। वहशतनाक सहरा है, पता नहीं कुछ दरिंदे जानवर ना आ गए हो। अल्लाह मेरी सकीना की हिफाजत करना। सकीना सकीना पुकारती हुई सैयदा ज़ैनब दौड़ने लगी। सकीना सकीना पुकारती गई, ऐ अल्लाह मेरी सकीना की हिफाजत करना, मेरे भाई की अमानत की हिफाजत करना। हजरत सैयदा सकीना रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब वो उस जगह पे जहाँ पे पड़ा थोड़ी देर के लिए काफिला रुका था, थोड़ा सुस्ताने के लिए, आराम के लिए, जब वहां जाके देखा तो अल्लाह अकबर, अंधेरी रात है मगर एक नूर का हाला देखा। सैयदा सकीना एक नकाब पोश खातून की गोद में बैठी है और वो 7 साल की बच्ची उस खातून को करबला की दास्तान अपनी जबान में सुनाते जा रही है और कह रही है, 7 साल की बच्ची उस खातून की गोद में बैठी है और करबला की दास्तान सुनाती जा रही है और कह रही है कि भाई अली असगर को ऐसे जालिमों ने मारा, अली अकबर को इस तरह नेजा मारा, चचा मेरे लिए पानी लेने गए थे, इस तरह वो करबला की बाबा को जालिमों ने ऐसे मारा। करबला की दास्तान सुनाती जा रही है, 7 साल की बच्ची और वो खातून जिसने गोद में लिया वो करबला की दास्तान सुनती जा रही है, रोती जा रही है और उस बच्ची को बोसे देती जा रही है। सैयदा ज़ैनब जब पहुंची तो उसने खुदा का शुक्र किया कि एक औरत जो है इस बच्ची की हिफाजत कर रही है। हजरत ज़ैनब ने खुदा का शुक्र किया और पूछा कि बहन, माँ तेरा शुक्र है कि तूने मेरी बच्ची की हिफाजत की, वरना मैं अपने भाई को कयामत के दिन क्या मुंह दिखाती। ऐ खातून जरा ये तो बता कि तू है कौन। अल्लाह अकबर, जब सैयदा ज़ैनब ने ये पूछा तो हजरत अल्लाह अकबर, नकाब पोश खातून ने अपने चेहरे से नकाब उठाया। नकाब उठाया, कहा, बेटी ज़ैनब मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ फातिमा बिन्ते रसूल हूँ। मैंने देखा कि जब मेरे हुसैन की बेटी, मेरे हुसैन की प्यारी सकीना इस सहरा में छूट गई है, मैंने देखा कि मेरी पोती अकेली सहरा में छूट गई है, तो रूह फातिमा को कब्र में करार नहीं आया और मैं अपनी बेटी की हिफाजत के लिए पहुंच गई। अल्लाह अकबर। उसके बाद वो रूह फातिमा थी, एक रूह थी, वो रूह फातिमा गायब हो गई और हजरत सकीना को उठाकर लेकर आई। काफिला
जब दमिश्क के करीब पहुंचा तो यजीद ने हुक्म दे दिया था कि पूरे दमिश्क को आरास्ता कर दिया जाए, पैरास्ता कर दिया जाए, सजा दिया जाए। दमिश्क में खूब बाजे बज रहे थे, ढोल बज रहे थे। असल में दमिश्क में सभी लोगों को पता नहीं था, बस इतना ऐलान किया गया था कि हुकूमत के कुछ बागी थे, माजल्ला कुछ गद्दार थे, उनको कैदी बनाकर लाया जा रहा, उनके सर लाए जा रहे। अब दमिश्क सीरिया वाले जो वहां पे थे उनको सबको पता नहीं था कि हुसैन इब्ने अली को लाया जा रहा है। अब ये काफिला आ रहा है, आगे आगे शोहदा के सर हैं, सरदार का सर सबसे आगे है, पीछे पाक बीबी अपने सरों को झुकाए हुए हैं। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए, तस्वुर में लाइए वो मंजर। एक शख्स बाबू साहब के करीब रोने लगा। जब उस शख्स को रोते हुए देखा तो सैयदा सकीना ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, हमारे हाले जार पे, यहाँ तो हर कोई हमें इस तरह देख रहा है जैसे हम बागी है, गुनहगार है। उस शख्स ने कहा कि मैं, तुम कौन हो? बोले मैं सकीना बिनते हुसैन इब्ने अली। वो और रोने लगा। बोले तुम कौन हो? कहा मैं आपके नाना का सहाबी, ये हजरत सहल थे जो उस वक्त तिजारत की गर्ज से वहां पर आए हुए थे। बोले मैंने देखा आपके बाबा का चेहरा और सर देखा तो मैं रोने लगा। शहजादी कोई खिदमत हो तो मुझे कहिए। हजरत सकीना ने कहा कि एक काम कीजिए, इन कुत्तों को चंद रकम में दे दीजिए, और वो जो मेरे बाबा का सर है ना, वो हमारे नजदीक है ना, तो लोग उस सर को देखने की वजह से लोगों की नजरें हमारे चेहरे पे गिर गई। अल्लाह अकबर। 7 साल की बच्ची जो है वो पर्दे का कितना ख्याल और पर्दे का क्या पैगाम दे रही है। अल्लाह अकबर। जिनसे जिनका फरिश्ते एहतराम करते हैं, उन्होंने ऐसा ही किया, और वो पर्दे वो हजरत इमाम हुसैन के सर को आगे करा दिया। जब ये काफिला अंदर शहर दमिश्क में घुसा, लोग अपने घरों के छतों पे चढ़ गए तमाशा देखने के लिए। कुछ कैदी आ रहे हैं, कुछ हुकूमत के मुजरिम आ रहे हैं, कुछ बाकी आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हिकारत भरी नजरों से देख रहे, उन्हें पता नहीं था कि ये कौन है। ये वो घराने वाले हैं जिनसे के घर से हमें कुरान मिला है, ईमान मिला है, इस्लाम मिला है। एक खातून थी, उसका घर जरा ऊपर था, उसने उन कैदियों के लिए कुछ खजूरें भेजी और कुछ पानी भेजा। सैयदा जैनब ने पूछा, उस खातून को बुलाकर, उस खातून ने आके कहा कि बीबी और कोई खिदमत हो तो बताइएगा। सैयदा जैनब ने कहा, बहन तुम्हें पता नहीं है, हम अहले बैत रसूल से है, जो भी हमारी खिदमत करता हम उसका बदला जरूर देते हैं। आज तो हमारे पास बदला देने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकती हूँ। बहन बोलो क्या तुम्हें चाहिए? उसने कहा कि सुनिए बीबी जैनब, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए कि मेरे पास रसूल की बेटी फातिमा का दिया हुआ बहुत कुछ है। फातिमा बिनते रसूल की दुआओं से मेरे पास बहुत कुछ है। मैं बहुत मुद्दतें हुई मदीना में रहा करती थी, हजरत अली के मकान पर रहा करती थी, हजरत सैयदा फातिमा की कनीज थी, खादिम थी, उनकी खिदमत किया करती थी। कुछ जमाने के बाद जब मैं वहां से यहाँ दमिश्क आ गई तो हजरत फातिमा से मैंने कहा, ए सैयदा, ए रसूल की बेटी, कुछ वसीयत कुछ नसीहत मुझे कर दो। कहा, जा रही हो दमिश्क, एक बात मेरी याद रखना, जब तू दमिश्क जाए और कुछ कैदियों का काफिला आए तो उनकी खिदमत जरूर करना, उनकी खिदमत जरूर करना। अल्लाह। हजरत जैनब ने जब माँ की ये शफकतें सुनी तो आंखों से आंसू बहने लगे। बोले बहन बोल क्या दुआ करूं? बोले मुझे पास सब कुछ है। मैं जब वहां पे थी तो फातिमा के 2 प्यारे बेटे थे, एक हसन था, एक हुसैन था, और एक बेटी जैनब थी। उन्हें मैंने अपने हाथों से नहलाया करती थी, अपने हाथों से खिलाया करती थी, उन्हें गोद में ले जाकर मैं उनका दिल बहलाया करती थी, उनको खिलवाया करती थी मैं। अल्लाह अकबर। जैनब ने जब ये सुना तो बोले तू चाहती क्या है? बोले हसन के बारे में तो मुझे पता है कि वो दुनिया से रुखसत हो गए, मगर अभी इमाम हुसैन जिंदा है और जैनब भी जिंदा है। बस दुआ करे कि अल्लाह मेरी मुलाकात करा दे, उनकी जियारत मेरी मुझे नसीब हो जाए मरने से पहले। सैयदा जैनब की आंखों से आंसू फूटने लगे। कहा, मेरी बहन, अल्लाह ने तेरी तेरी दुआ, तेरी तमन्ना कबूल कर ली है। तूने जिस हुसैन को अपने हाथों से खिलाया है, तूने जिस हुसैन को अपनी गोद में बिठा कर नहलाया है, तूने जिस हुसैन से प्यार किया है, कंधों पर उठाया है, अगर तू उस हुसैन को देखना चाहती है तो वो सबसे आगे नेजों पर जो सर जा रहा है, वो कोई और, वो जो सर पहला सर है वो किसी और का नहीं, वो हुसैन इब्ने अली का है।
وہ حسین ابن علی کا ہے، وہ فاطمہ کا راج دلا رہا ہے، دیکھ لے وہ حسین ہے۔ اور جس زینب سے تو نے بڑا پیار کیا ہے، تیرے سامنے جو قیدی کی حالت میں ہے، وہ زینب کوئی اور نہیں، وہ زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قافلہ بدبخت دربار یزید میں جب پہنچا، پہلے زہیر بن قیس وہاں پر پہنچا اور اس نے پوری رودات سنائی کہ فکر مت کرو، امام حسین کے نصر آ رہے، بغاوت ختم ہو چکی ہے۔ یزید نے کہا کہ میں تمہاری اطاعت سے اس وقت خوش ہوتا کہ جب تم حسین کو قتل نہ کرتے۔ یہ سب درباریوں کو دکھانے والی باتیں تھی۔ جب امام حسین کا سر بدبخت یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو یزید نے کہا واللہ حسین، اگر میرا معاملہ تم سے ہوتا تو میں تمہیں قتل نہیں کرتا، کوئی اور بہتر معاملہ نکالتا، مگر یہ سب اس کی سیاست ہے۔ یہ مگرمچھ کے آنسو سے رونے لگا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے بھی ابن زیاد کی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں میں اس نے ٹھوکر دینا شروع کی۔ وہاں ابن زیاد نے جو مطلب بے ادبی کی تھی، گستاخی کی تھی، وہاں پر صحابی رسول حضرت زید بن ارقم تھے، اور یہاں اس کے دربار میں حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ اکبر، وہ لب حسین سے کھیل رہا ہے اور دندان حسین سے کھیل رہا ہے، حضرت ابو برزہ جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کر کہا یزید خدا کے لیے ان چھڑیوں کو ان ہونٹوں سے ہٹا لے، ارے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان ہونٹوں کو مصطفیٰ جان رحمت نے چما ہے، اور یزید سن تیرا انجام کل قیامت کے دن ابن زیاد کے ساتھ ہوگا۔ یہ کہتے ہو حضرت ابو برزہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ کئی دن تک اللہ اکبر انہیں قید میں رکھا گیا، مگر دیکھا کہ آگے اب اور بھی زیادہ بدنامی وغیرہ ہوگی، تو اس بدبخت نے اس بدنامی کے خوف کی وجہ سے ان لوگوں کو بلایا، گھر میں ماتم کا ماحول بھی پیدا کیا اور اپنی سیاستیں کرنے لگا۔ ایک بات یاد رکھنا، یزید کے آنسوؤں پہ نہ جناق بھی کچھ لوگ کہہ رہے یزید بڑا اچھا تھا، نیک تھا، وہ تو ابن زیاد مردود ایسا تھا۔ اگر یزید اچھا تھا تو اس نے بعد میں بدلہ کیوں نہیں لیا؟ ابن زیاد سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ اس کو بازار میں گھسیٹتے ہوئے سے دنیا کے سامنے اسے رسوا کیوں نہیں کیا؟ اسے ذلیل کیوں نہیں کیا؟ اسے قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ اسے دردناک سزائیں کیوں نہ دے گیا؟ یہ صاف طور پہ ظاہر ہے، یہ بات کوئی چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ اب کچھ دن کے بعد اہل بیت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کیا، اور امام زین العابدین کے پاس بدبخت آ کر کہنے لگا خدا ابن زیاد کو غارت کرے کہ اس نے تمہارے بابا کو قتل کیا، اگر وہ میرے پاس ہوتے تو وہ جو کہتے وہ میں منظور کر لیتا۔ خیر اب اللہ کی مرضی ہے، آپ عزت کے ساتھ مدینہ شریف تشریف لے جائیے، اور آپ کو جو بھی ضرورت ہو مجھے خط لکھ کر دے دے۔ حضرت امام زین العابدین اور پاک بیبیاں، یہ حضرت نعمان بن بشیر جو صحابی رسول تھے، جو پہلے کوفہ کے وہ گورنر تھے، اور وہ کوفہ کے جو گورنر تھے ان کو حب اہل بیت کی وجہ سے وہاں سے معزول کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ سختی نہیں برتی تھی، وہ صحابی رسول تھے۔ ان کی قیادت ان کو ہمراہ کر دیا اور لشکر کے ایک دستہ دیا اور ان کو روانہ کر دیا، اور راستے پر وہ احترام اور عزت کے ساتھ سیدہ زینب اور سب کو بحفاظت مدینہ کی طرف لے جانے لگے۔ ایک مقام پر پہنچے، تاریخ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب حضرت زینب نے اللہ اکبر تقریباً 20 سفر المظفر کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اور دوسرے اہل بیت اطہار نے کہا کہ نعمان بن بشیر سے کہا کہ بہتر ہوگا، ہم مدینہ جانا چاہتے، کربلا ہو کر جانا چاہتے، ہم دیکھنا چاہتے کہ میرے بھائی، میرے بچوں کی، میرے بھتیجوں کی لاشوں کو کسی نے دفن کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہوا، ہم وہ حال دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ نعمان بن بشیر کے حکم سے سپاہ کہا کہ چلو ہم کربلا سے ہو کر جائیں گے۔ آپ اندازہ کیجیے جب پھر وہ کربلا کے قریب گئے ہوگے تو ان پر کیا گزری ہوگی۔ وہاں گئے تھے تو آلریڈی آپ کو بتا دوں کہ قریب میں مقام غازریہ تھا، وہاں سے قبیلہ اسد کے لوگ آ کر انہوں نے امام حسین کو نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو وہیں پہ دفن کیا، وہیں پہ قبر سودا کی وغیرہ کی بنائی گئی۔ تو وہاں گئے تھے تو آلریڈی 40 دن اس وقت ہو چکے تھے، کئی لوگ وہاں پہ پڑھ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، فاتحہ خوانی وغیرہ جو کچھ بھی پڑھ رہے تھے۔ جب سیدہ زینب نے اس قبر کو دیکھا تو ایک چیخ نکل گئی، اللہ اکبر، اہل بیت اطہار کی چیخیں نکل گئی۔ آپ سوچئے مدینہ سے جب یہ لوگ آئے تھے تو قافلہ کتنا بھرا بھرا تھا، کس احترام کے ساتھ، کس اہتمام کے ساتھ سیدہ زینب کو امام حسین نے سواری پہ بٹھایا تھا، اور آج ظالموں نے ننگی پیٹھ پر رسیوں سے بیویوں کو جکڑا ہوا۔ اللہ اکبر، رات بھر یہ دعا و ذکر و اذکار کرتے رہے، اور جانے سے پہلے سیدہ زینب اپنے بھائی کی قبر سے چمٹ گئی۔
बहरहाल जब ये वहां से रुखसत हुए, रवाना हुए, और जब ये मदीना करीब आया तो बताते हैं कि जैसे शहर मदीना करीब आया और सबकी नजर मदीना पे गिरी, सैयदा ज़ैनब में चलने की हिम्मत नहीं हुई। अपने घुटनों के बल चलते चलते रसूलुल्लाह के आस्थाने पर हाजिर हुई। आकर अर्ज क्या, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटियां लुट गई, आपके बेटे हुसैन कट गए, मेरा भतीजा अली अकबर भी लुट गया, मेरे और मोहम्मद भी कुर्बान हो गए। और वो जो दास्तान करबला की सुनाना शुरू हो गई, पूरे मदीने में कोहराम बर्पा हो गया। लोग ढारे मार मार के रो रहे थे। हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा उन यजीदियों पर लानत भेज रही थी और बद दुआएं दे रही थी। अल्लाह अकबर। इमाम जैनुल आबिदीन अब तक जो सब्र इस्तिकामत के पैकर बने खड़े थे, जब रसूलुल्लाह का रोजा देखा चिमट गए, बोले दादा जान, अपने हुसैन का सलाम लीजिए, आपके नवासे शहीद कर देगा। आप सोचिए कि दिलों में जो तूफान गमों का था वो रसूलुल्लाह की बारगाह में कैसे कैसे बयां हुआ होगा, कैसे अली अकबर की शहादत बयां की गई होगी, कैसे कासिम की जवानी का लुटना बयान किया होगा, कैसे अली असगर की वो प्यास वाली कैफियत जिसमें जालिम कुरबला ने तीर छोड़कर हजरत अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया था, अब्बास के कैसे बाजू कटे। आप सोचिए रूह मुस्तफा पर क्या गुजर रही होगी। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये वो दर्दनाक करबला के वाकयात है। रिवायतों में आता है कि हजरत जैनब का ये मामूल हो गया था कि वो कहीं भी बैठते थे तो वो करबला की दास्तान सुना है कि किस तरह इन जालिमों ने नवासा रसूल के साथ क्या क्या किया है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह करबला के बारे में भी सुना, करबला से पहले भी सुना, इमाम हुसैन का मकाम सुना, इमाम हुसैन का बचपना सुना, इमाम हुसैन की शान और अजमत, ये सारी चीजें आपने सुनी। और फिर करबला का सारा मंजर भी आपने देखा कि कैसे जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी। और फिर करबला के बाद भी आपने देखा कि अहले बैत रसूल के साथ दमिश्क तक जब पहुंचे तो वहां उनके साथ क्या हुआ। अब यकीनन आपके दिल में यह ख्याल तो आ ही रहा होगा, आपके दिल में ख्याल तो आ ही रहा होगा कि क्या इब्ने जियाद का कोई अंजाम हुआ, इब्ने जियाद को कोई सजा मिली, अमर इब्ने साद को कोई सजा मिली या नहीं मिली, खुली का क्या हुआ, शिमल लईन का क्या हुआ, जिसने जिसने इमाम हुसैन पे जुल्म किया, इमाम हुसैन का गला काटा, उस हुरमला का क्या हुआ जिसने तीर चलाकर अली असगद की प्यास बुझाई, उस जालिम का क्या हुआ जिन्हें अब्बास के कपड़े उतारे थे, उसका क्या हुआ जिसने इमाम हुसैन की पेशानी पे तीर लगाया था और वो तीर बेवस्त हो गया था। क्या उन यजीदी 22,000 का लश्कर है, उन पर अल्लाह ने बदला लिया या नहीं लिया, उन पर कहर नाजिल हुआ या नहीं हुआ, उनसे किसी ने बदला लिया या नहीं हुआ, या वो ऐसे ही छूट गए। तो अजीजान मिलत इस्लामिया, कुरान पाक फरमाता है फला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु जालिमून, अल्लाह फरमाता है कि जालिम लोग जो कुछ भी जुल्म करते हैं, अमल करते हैं, वो ये ना समझे कि अल्लाह उनसे गाफिल है। अन करीब जालिम अपने अंजाम को पहुंचेंगे। तो अजीजान मिलत इस्लामिया, एक बात याद रखना, उनमें से कोई नहीं बचा, हर एक से इंतकाम लिया गया, और ऐसा इंतकाम लिया गया है कि जिससे मुसलमानों के कलेजे ठंडे हो चुके हैं, गुलामान अहले बैत के कलेजे ठंडे हो चुके हैं। अगर अब तक आपने करबला के सारे वाकयात, सारे बयान सुने हैं, तब आखिरी कड़ी को सुनना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह आज ही रात को ईशा के बाद 9:30 बजे जिन लोगों ने इमाम हुसैन पे जुल्म किया, इमाम हुसैन के खानदान पे जुल्म किया, उन लोगों का कितना भयानक अंजाम हुआ है, अगर आप वो नहीं सुनेंगे तो आपके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी कैसे। अगर आप वो नहीं सुनेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि जालिमों का अंजाम क्या होता है। अगर उन जालिमों का अंजाम सुनना है तो आज रात फैज कल्ला यूट्यूब के इसी चैनल पर इंशाअल्लाह 9:30 मैं खुद इंशाअल्लाह उन जालिमों पर क्या उनका अंजाम हुआ और अल्लाह ने कैसे इंतकाम लिया है, वो इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करूंगा। आप खुद भी सुनिए, इस लिंक को शेयर करें, अपने दूसरों को भी उसकी तरकीब दिलाए। और निज आपसे ये भी अर्ज करूंगा कि मेरे करबला के बड़े डिटेल में बयान भी है, वो खुद जिस पर मेरा चैनल है, खुद मेरे नाम से मौलाना दिलावर चिश्ती हैं, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे मेरे चैनल की लिंक भी रखी है। अगर आप चाहते हैं कि करबला की मुकम्मल तारीख, जो इमाम हुसैन का करबला का सफर वगैरह है, सारी चीजें, इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत, उन्हें के बच्चों की शहादत, करबला का मैदान, करबला का आखिरी सज्जा, इसके अलावा और भी बहुत कुछ ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से है, औलिया की मोहब्बत में है, बहुत कुछ सारे बयान जो है वो मेरे उस चैनल पर है। आप चाहो तो उस चैनल पे जाकर आप
सुन सकते हैं, बल्कि हो सके तो उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक मेरे जो भी बयानात है जहां कहीं भी होते मैं उसको रिकॉर्ड तो करने की कोशिश करता ही हूँ और उसे अपलोड कर देता हूँ, ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में, अहले बैत की मोहब्बत में मौला जिलाए, उठाए, और हमारा खातिमा अहले बैत पंजतन पाक की मोहब्बत पर खातिमा फरमाए। अहले सुन्नत वल जमात को मौला हमें इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।